إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ونفخ بالسور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص قال تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں حاضرین جمعہ برادران ملت اللہ کی تعریف حمد و ثنا اور بڑائی کبریائی کے بعد فدا ہو بھی امی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار وانگنت درود و صلات جن کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے لیے شمع ہدایت کے طور پر بھیجا اور امام الانبیاء اور تمام مخلوقات کا سردار مقرر کیا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی
ایک آیت کریمہ نہایت ہی عظیم الشان آیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پیارے رسول کی ایک پیاری حدیث بھی پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالی نے مومنوں کو خطاب فرمایا ہے، ایسے مومن جو اپنے ایمان کو بالکل خالص رکھتے ہیں، ایمان میں ملاوٹ کچھ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ضمانت لی ہے کہ امن و سکون انہی کو حاصل ہوگا جن کا ایمان خالص ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ایسے مومنین جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، ظلم سے مراد یہاں شرک ہے، مفسرین نے کیا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ظلم سے مراد یہاں شرک ہے، اپنے ایمان میں توحید میں شرک نہیں ملایا۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، نتیجہ کیا اس کا ہوگا، انجام کیا ہوگا؟ اگر ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں ہوئی تو سکون نصیب ہوگا، اولئک لہم الامن، ان کو امن نصیب ہوگا، وہم مہتدون، ہدایت بھی انہی کو ملے گی، ہدایت انہی کو ملے گی جن کا ایمان صاف ستھرا ہوگا، سکون بھی ان کو، امن بھی، چین بھی، راحت انہی کو ملے گی جن کا ایمان خالص ہوگا۔ شرک کی ملاوٹ بالکل نہیں چاہیے، اور اس کے ساتھ بکواس نہیں۔ باشندگان مہادیو نام آپ جانتے ہیں، لیکن یہ مہادین کا مرکز تھا اور ہے، مہادیو کے نام سے نہیں بلکہ مہادین کا مرکز، مہادین والے ہیں، ہاں مہا اسلام والے ہیں اور مہا توحید والے ہیں۔ آپ کی وحدانیت، آپ کی توحید، آپ کا اسلام، آپ کا دین برسوں سے معروف اور مشہور ہے، کتنے علماء آئے اور گئے، اور کتنوں نے شرک و بدعات کا یہاں سے خاتمہ کیا، اور کتنے ہمارے آباء و اجداد وحدانیت پر رہ کر اپنی اپنی قبروں میں مدفون ہیں۔ ان کا لحاظ، ان کا پاس و لحاظ ہمیں اور آپ کو رکھنا ہوگا۔ جس طرح سے وحدانیت اور توحید ہمارے اندر تھی، دلوں میں ویسے ہی اس کی روشنی ہونی چاہیے۔ ذرا برابر بھی آپ اپنے ڈگر سے اور اپنی منزل سے، اپنے مقام سے اور اپنی شخصیت اور تشخص سے ادھر ادھر ہونے کے لیے اپنے آپ کو اپنے دل میں نہ لائیں، سوچیں بھی نہ، آپ کا مقام بڑا اونچا ہے۔ اسی آیت کریمہ کے پیش نظر ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب سب کا انکار کر دیا، صرف اللہ رب العالمین کو منتخب کیا، ستارے کا بھی انکار کیا، سورج کا بھی انکار کیا، چاند کا بھی انکار کیا، اور سب کے سب ڈوب گئے۔ سب کو کہا کہ لا احب العافلین، ارے ڈوبنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ اگر اللہ سورج کو دیکھا تو کہا اللہ اگر مجھے ہدایت نہ دے دے تو میں ہدایت نہیں پاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے پوری قوم سے لڑتے جھگڑتے جب توحید پر قائم رہے تو انہی کے معاملے میں اللہ نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ امن تو ایسا اللہ نے دیا کہ فرعون جیسا سب سے بڑا کوڑا دنیا کے اندر اس طرح کا کوڑا جلایا ہی نہیں گیا، اسی کوڑے میں ڈال دیے گئے، پھر بھی اللہ نے ان کو امن سے رکھا۔ یہ توحید کا نتیجہ تھا، شرک سے کٹنے کا نتیجہ تھا، شرک سے بیزاری کا نتیجہ تھا، اپنے باپ آزر سے لڑائی کا نتیجہ تھا، اپنی قوم جو شرک کے ماننے والی اور ماننے والی کیا وہ جو بت پرستی میں جو قوم مبتلا تھی اس سے برسر پیکار رہنے کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امن و سکون دے دیا۔
اور جس وقت ڈالے گئے اس بڑے کوڑے میں وہ موحد، وہ شرک سے بیزار اللہ کا پیغمبر جب آگ میں ڈالا گیا کہا تھا اللہم انت الواحد فی السماء وانا واحد فی الارض، اے اللہ آسمان میں تو اکیلا ہے اور تجھے پوجنے والا زمین میں اکیلا ہوں، اور نہ میرے ساتھ کوئی ہے، اے اللہ تیرا بھی کوئی شریک نہیں، اے اللہ میرے ساتھ بھی زمین پر کوئی نہیں ہے، آج میں بہت بڑے کوڑے میں ڈالا گیا ہوں، تو ہی مدد کرے گا تب میری مدد ہوگی۔ سکون تو دیکھیے اس موحد کو سکون کیسے ملا۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ حجت، یہ لڑائی ان کی قوم کے مقابلے میں ہم نے ان کو دے دیا۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، توحید کے بدلے میں ہم جس کو چاہتے ہیں مقام عطا کرتے ہیں، درجات بلند کرتے ہیں۔ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم، اللہ رب العالمین حکمت والا ہے، جاننے والا ہے کہ کس کو ہم مقام دیں اور کس کو نہ دیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَیعقوب، توحید کا نتیجہ تو یہ رہا کہ اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد کو نصیب کر دیا اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَیعقوب وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقیم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون۔ 18 نبیوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، اور موسیٰ کا، عیسیٰ کا، زکریا کا اور یسع کا، اسماعیل کا، سارے نبیوں کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سب کو ہم نے ہدایت دی، صرف توحید پر جمنے کی بنا پر ہم نے سب کو ہدایت دی، سب کو منتخب کر لیا۔ اگر یہ نبی ہونے کے باوجود بھی اگر شرک کرتے، وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ جتنے انبیاء گنائے گئے اگر ان کے اندر بھی شرک ہوتا، پیغمبری ملنے کے باوجود بھی پیغمبر بھی اگر شرک کرتا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ نبی جتنے سجدے کرتا اور جتنی تلاوتیں کرتا، جتنا تہجد پڑھتا، جتنی نمازیں ادا کرتا، جتنے نوافل ادا کرتے، نبی کے بھی ہم اعمال کو اکارت کر دیتے اگر شرک کرتے تو۔ نبیوں کو اللہ نہیں بخشتا، ہم اور آپ کس گلی کے بیتو ہیں؟ ہم شرک کرنے پر کہاں بخشے جائیں گے؟ نہ شرک کرنے پر بخشے جائیں گے، نہ شرک کرنے والے کو پوجنے پر بخشے جائیں گے۔ شرک کرو گے تب بھی نہیں بخشے جاؤ گے، اور مشرک کو پوجو گے تب بھی نہیں بخشے جاؤ گے۔ مشرکوں کا پوجنا ہمارا کام نہیں ہے، نہ شرک کی طرف جانا ہمارا کام ہے، نہ قبروں کی پرستش ہماری ذمہ داری ہے، نہ قبروں پر چادر چڑھانا میری ذمہ داری ہے، نہ اجمیر اور کلیت بہرائچ کا جانا میری ذمہ داری ہے۔ ایک در صرف کھلا ہے اللہ رب العالمین کا ہمارے اور آپ کے لیے، صرف ایک در ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر اعلان کر دیا ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، ارے سب کو پلٹ کر صرف اللہ کے جانب جانا ہے۔ أَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اللہ رب العالمین کو ایک مان کر کے یہ جانو، جیسے آیت کریمہ میں ہے أَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اللہ رب العالمین مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، وہی رلاتا اور ہنساتا ہے۔ آپ دیکھ کر کے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا سمجھتے ہیں کہ ایسے مرتے ہیں، دیکھ کر کے نا قرآن کی آیت دلیل پکڑو، اللہ نے دلیل دی ہے کہ کون مارتا ہے کون جلاتا ہے۔ انہ هو امات وحیا وانہ هو اضحک وابکا وانہ خلق الزوجین الذکر والانثى، یہ جوڑا جو جی رہے ہو میاں بیوی کی شکل میں اللہ نے پیدا کیا ہے۔
مرد عورت کو وہی پیدا کرتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ. دوبارہ زندہ کرنا بھی اسی کا کام ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ. وہی مالدار بناتا ہے، سرمایہ دار بناتا ہے، اور وہی غریب اور کلاش اور محتاج بناتا ہے. یہ ہے توحید. جب ایسا مانو گے تب جا کر کے آپ پکے اور سچے موحد ہوگے. سب سے پہلا کام مسلمان کا ہے کہ توحید کو مانے. جیسے ہی بولنے لگے کہے لا الہ الا اللہ. والدین کی ذمہ داری ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھائیں. کان کھول کر کے سن لیں. دوسرے الفاظ اور دوسرے جملے اور دوسرے حروف جو بچوں کو سکھائے جاتے ہیں، اللہ کی قسم دنیا میں کہیں بھی کچھ بھی کر لیں، وہ ماں باپ کے انتقال پر دعا نہیں پڑھ پاتے ہیں. وہی اولاد جو لا الہ الا اللہ بچپن میں نہیں پڑھتی ہے، جس کا انتظار کیا جاتا ہے، جو فلائٹ سے آ کے اپنے ماں باپ کو مٹی دینے کے لیے آتا ہے، اور جتنے رشتہ دار ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے سب واپس چلے جاتے ہیں. اور رات کو جب وہ پہنچتا ہے وہ بے نمازی اولاد اور ایک لفظ بھی نہیں جانتا ہے، ماں باپ کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتا ہے، جس کے انتظار میں تم اپنی لاش کو روکے رہتے ہو. تو فور افسوس ہے کہ لا الہ الا اللہ نہ سکھایا، نہ جنازے کی دعا سکھایا، نہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا سکھایا. وہ آ کر کے کیا کر سکتا ہے آپ کا؟ جتنے رشتہ دار واپس چلے گئے. کون سی توحید اس کے پاس ہے؟ کیا کہہ کر کے وہ مٹی دے گا آپ کو، جس کے انتظار میں آپ رکے ہوئے ہیں؟ آپ کی لاش روکی گئی ہے کہ وہ آسمان میں اڑ رہا ہے، فضا میں اڑ رہا ہے. لا الہ الا اللہ نہیں سکھایا. سب سے پہلی چیز ہے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. کوئی معبود برحق نہیں ہے، صرف رحمان اور رحیم. رحمان اور رحیم کے علاوہ کوئی نہیں ہے. سب سے پہلا کلمہ لفظ جو بچہ بولے وہ لا الہ الا اللہ. اور جو انتقال کے وقت من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، مرتے وقت کہہ دیا لا الہ الا اللہ جنت میں جائے گا. شروع میں بچپن میں پڑھ لیا اسلام پر قائم رہے گا، اور پوری زندگی پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ آخر میں بھی وہ پڑھے گا. اور جس نے بچپن میں ہی نہیں سیکھا اور جوانی میں اس کو پڑھا، مرتے وقت کیا لا الہ الا اللہ یاد آئے گا؟ پوری زندگی جو گانا گا چکا ہے، پوری زندگی جو قوالی رٹ چکا ہے، مرتے وقت بھی وہی جملے یاد آئیں گے. زندگی میں جب رٹو گے جو، وہی چیزیں یاد آئیں گی. اس لیے لا الہ الا اللہ کا بڑا مقام ہے، توحید کا بڑا مقام ہے. شرک کو پسے پشت ڈال دیجئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں موحدین کو سمجھانے کے لیے ذکر کیا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. اتنی بڑی آیت کو پورے قرآن میں اس طرح کوئی آیت نہیں ہے جس میں ایسی 8 چیزوں کا ذکر ہو جس سے توحید ٹپکے. آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر کیا اس میں کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. آسمان و زمین کی تخلیق اللہ ہی کے دم سے ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کی گردش بھی اللہ ہی کے دم سے ہے. اللہ کی قدرت جب چاہتا ہے رات لے آتا ہے، جب چاہتا ہے دن لے آتا ہے، جب چاہتا ہے دن بڑا کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے رات بڑی کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے رات کو چاندنی بنا دیتا ہے، جب چاہتا ہے رات کو میں اندھیرا چھا جاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا کرشمہ ہے. وہی چھوٹا بڑا کرتا رہتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، کشتی جو دریا میں چلتی ہے، جو بیڑے چلتے ہیں بڑے بڑے جس میں تجارتی قافلوں کا ساز و سامان ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت سے بیڑے چلتے ہیں سمندروں میں. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. وما انزل اللہ من السماء، آسمان سے بارش بھی اللہ ہی کرتا ہے. مما فحیا به الارض بعد موتها، زمین جب مردہ ہو چکی ہوتی ہے، فصلیں جب جل جاتی ہیں تو اللہ بارش کے ذریعے فصلوں کو زندہ کرتا ہے.
فحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابہ، اور انہی فصلوں کے ذریعے، گھاس بھوس کے ذریعے آپ کی بکریاں، آپ کے چوپائے، بھینس، بیل، یہ سب کھاتے پیتے چرتے اور کھیلتے ہیں اور جیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت من فحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح، کبھی پچھمی ہوا، کبھی پوربی ہوا، کبھی جنوبی ہوا، کبھی شمالی ہوا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کون پھیرتا ہے؟ اللہ رب العالمین چلاتا ہے۔ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان جو بدلی آپ لٹکتا دیکھ رہے ہیں، یہ بدلی بھی اللہ کی طرف سے۔ لآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد، اتنا بتانے کے بعد، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اتنا بتانے کے بعد، دریاؤں میں کشتیاں وہ چلائے، ہواؤں کو وہ چلائے، آسمان کو وہ پیدا کرے، زمین کو وہ پیدا کرے، اور چوپایوں کو زندہ وہ کرے، اور فصلوں کو وہ اگائے۔ اتنا سب ہونے کے بعد لوگوں میں کچھ ایسے ہیں، قرآن سے دلیل دے رہا ہوں آپ کو، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، ترجمہ کرا لینا کسی مولوی سے اگر بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اتنا ہونے کے بعد ایسی محبت کرتے ہیں مشرک سے جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں، مشرکوں سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ نہ شرک سے محبت ہونی چاہیے، نہ مشرک سے محبت ہونی چاہیے۔ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن مومن جو ہوتے ہیں نا، اللہ کی محبت ان کے دل میں زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت ہوتی ہے مومنوں کے دل میں، موحدین کے دل میں۔ دل ان کا چیخ اٹھے گا جب اللہ کو چھوڑ کر کوئی شرک کی طرف مائل ہوگا، اللہ کو چھوڑ کر اور موحدین کو چھوڑ کر، اللہ والوں کو چھوڑ کر جب کوئی مشرک کی طرف بھاگے گا تو اہل ایمان کا دل کانپ اٹھے گا۔ مشرکوں کو پسند اہل ایمان نہیں کریں گے، اہل توحید مشرک کو کبھی نہیں پسند کریں گے، اور مشرک کا گزر نہیں ہے وہ مشرک جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو اور کھڑا کر کے پوجنا شروع کر دے دوسروں کو۔ جگہ جگہ میلے لگے ہوئے ہیں اور دوسروں کو پوجے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج نہیں پتہ چل رہا ہے تم کو شرک کا نقصان کیا ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، قیامت کے دن ولیوں، پیروں، مرشدوں، مزاروں پر مدفون لوگوں کو پوجنے والوں سن لو، مشرکوں سے محبت کرنے والے سن لو۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے کہاں کہا تھا کہ ہم کو پوجو، ہم نے کہاں کہا تھا کہ ہم کو آگے بڑھاؤ، ہم نے کہاں کہا تھا کہ مجھ سے جنازہ پڑھواؤ، میں نے کہاں کہا تھا کہ مجھ سے دعا کرواؤ۔ یہ وہ انکار کر دے گا وہ قیامت میں۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جن کی اتباع کی گئی ہے اتباع کرنے والوں کو ٹھکرا دیں گے۔ وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، عذاب اپنے سامنے دیکھیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، جتنے رشتے ناتے ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ دنیا میں جو رشتہ ناتا جوڑتا ہے کہ اگرچہ وہ مشرک ہے میرا فلاں ہے، اگرچہ وہ مشرک ہے میرا فلاں ہے، اللہ کی قسم سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ وہ انکار کر دے گا، رشتوں کو بھی انکار کر دے گا کہ میں تیرا رشتہ دار ہی نہیں ہوں۔ ہم نے کب کہا تھا کہ وہ جہنم میں جلے گا، اس کو مصیبت ویسے آ جائے گی، آپ کا خیال کہاں کرے گا وہ؟ آپ نے دنیا میں بڑھایا پوجا، آپ جانو۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، مشرکوں سے محبت کرنے والے کہیں گے اے اللہ دوبارہ دنیا میں لوٹا دے، اب اگر چلے گئے دنیا میں تو بہت اچھا عمل کریں گے۔ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کرہ کے معنی دوبارہ، اگر دوبارہ دنیا میں چلے جاتے، لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، ان سے ہم برات ظاہر کرتے، ہم ان سے دنیا میں جا کے کہتے کہ ہم تمہارے کوئی نہیں ہیں، لیکن کہاں لوٹنا ہے اب؟
کما تبرؤ منا، جیسے آج ہم سے یہ برات ظاہر کر رہے ہیں، ان سے دنیا میں جا کے ہم کہیں گے ہمارے تم کچھ نہیں ہو۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ رب العالمین بطور حسرت ان کو عذاب دکھائے گا، بطور حسرت ان کو عذاب دکھائے گا، گویا کہ وہ پریشانی میں مبتلا ہوں گے اور حالات ناگفتہ بے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، شرک سے بیزار ہو جاؤ، توحید اختیار کر لو، اس لیے کہ توحید کے بغیر، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین جب آخرت میں یہ کہہ دے گا کہ یہ بندہ پوری دنیا سے کٹ کر کے میرا ہو کے رہا، مجھے پوجنا شروع کیا تو مجھے پوجتا ہی رہا، اور اسی پر اس کا دنیا میں خاتمہ بھی ہوا، کسی کو پھر نہیں دیکھا، اولاد مانگا تو مجھ سے، بارش کو طلب کیا تو مجھ سے، اور صحت و تندرستی کے حق میں دعا کی تو مجھ سے، بیمار ہوا تو مجھ سے دعا کی، کہیں مصیبت میں پھنسا شدائد میں، مصیبت و پریشانی میں تو مجھے پکارا۔ اللہ رب العالمین آپ پر رحم کرے گا۔ رحم و کرم اسی پر ہوگا جو انسان اللہ رب العالمین کو ایک مان کر دنیا میں جیتا ہے اور تمام شرک و بدعات سے دور رہ کر اپنے آپ کو سنبھالتا ہے۔ گویا کہ سکون اس کے لیے ہے جو اللہ کا پرستار ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم اور آپ بتوں کو، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، مومنوں کا دوست اللہ ہے، تاریکی سے، اندھیرے سے، گمراہی سے، ضلالت سے نکال کر روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف، دین کی طرف لاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو مومن اللہ کو پوجنے والے ہیں، اللہ ان کو اندھیروں سے، ضلالت سے، گمراہی سے، گناہوں سے، زیادتی سے، ظلم سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، کافروں مشرکوں کا دوست کون ہے؟ شیطان۔ کافروں اور مشرکوں کے دوست شیاطین ہیں، یہ طاغوت ہیں، یہ بت ہیں جو آپ کو گمراہ کرنے والے ہیں، یہ آپ کو روشنی سے نکال کر تاریکی کی طرف لائیں گے۔ الٹے معاملہ ہے، اللہ ادھر سے ادھر لاتا ہے اور شیطان ادھر سے ادھر لاتا ہے، گمراہی کی طرف۔ یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، جن کا دوست شیطان ہو گیا، جن کا دوست طاغوت ہو گیا، جن کا دوست مشرک ہو گیا، ان کو جہنم میں لے جا کے رہے گا، طے ہے بالکل۔ اصحاب النار ھم فیہا خالدون، یہی لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ مشرک، شرک کرنے والا موحد کو تو چاہتا ہی ہے کہ میرا ساتھی بن جائے، اور جب آپ اس کا دامن پکڑیں گے آپ کو جہنم کی طرف لے کے جائے گا، آپ کو دلالت اور گمراہی کی طرف لے کے جائے گا۔ ایک بات جان لیجئے، جہاں سنت ہو وہاں بدعت کا گزر بالکل نہیں ہے، اور جہاں بدعت آئے گی وہیں سنت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جہاں سنت ہوگی وہاں بدعت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جہاں اتفاق ہوگا وہاں اختلاف کا خاتمہ ہوگا، اور جہاں اختلاف ہوگا وہاں اتفاق کا خاتمہ ہوگا۔ جہاں توحید رہے گی وہاں شرک بالکل نہیں، اور جہاں شرک جنم لے لے وہاں توحید کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ جان لیجئے، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ شرک کے ساتھ توحید نہیں، اور توحید کے ساتھ شرک نہیں۔ آپ جس طرح سے اہل ایمان، اہل توحید، اہل اسلام، اہل دین جس طرح سے تھے اسی طرح سے اسی مقام پر باقی رہیں، یہی اپیل اور یہی گزارش ہے کہ ذرا برابر کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا سنبھلیے، اپنی نسل، اپنی اولاد اور اپنے ماتحتوں کو سنبھالیے، اور صحیح دین پر جیسے قائم رہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح دین پر قائم رکھے۔ ہاں، مگر یہ ہے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے،
رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے، اور نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ آسمان اپنی جگہ پر موجود ہے، سورج اپنا کام کر رہا ہے، یہ چاند اپنی روشنی دے رہا ہے، یہ ستارے اپنی جگہ پر چمک رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ اپنی جگہ پر نہیں رہ گئے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین اپنے مقام پر باقی رکھے اور توفیق دے دے کہ ہم اسلام پر قائم رہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله